بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ 5 لو لینگویجز کے اوپر بات ہوگی کہ ایک ہیومن جو ہے اس کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیسیکلی 5 قسم کی لینگویجز ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے لو کے ایموشن کو ایکسپریس کر پاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نا، ہم جب ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سی چیزوں کے اوپر ہمیں کور کرنا آ جاتا ہے، ہم اظہار نہیں کر سک رہے ہوتے یا اس طرح، لیکن کبھی ہم بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم بچوں کو دیکھیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ لو لینگویجز کیا ہوتی ہیں نا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہماری لو لینگویج کیا ہے، اس کو سمجھنا کہ مجھے کس طریقے سے کیا چیز اچھی لگتی ہے، مجھے کس طرح اچھا لگتا ہے کہ مجھے چاہا جائے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا یہ ہماری پھر مینٹل ہیلتھ سے لیٹر آن جا کے بنتا ہے، یہ ہماری زندگی کے اوپر، ہماری ریلیشن شپس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو عموماً ہم یہ کہتے ہیں دوسرے نے ہمیں سمجھا نہیں، دوسرا تو ہمیں بعد میں سمجھے گا نا، پہلے تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ جو لو، مجھے کیسے اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے پیار کرے یا اپنے پیار کا اظہار کرے۔ سب سے پہلے کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ مجھ سے بھی پیار کا اظہار کیا جائے، کوئی کرے؟ تو ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اب ہر انسان کے پیار کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ریسرچ کہتی ہے یا جو چیز سامنے ہمیں دیکھنے میں آتی ہے لٹریچر میں، وہ جو بتاتے ہیں، اور پھر ہم جب ان کو بچوں میں آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں ہیلپ ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو ہیومن بینگ ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، تو اس کو کس وے میں ہم اس کو پیار کریں کہ اس کو اچھا فیل ہو، اس کو اس کو امپورٹنس کا احساس ہو۔ تو اس میں 5 قسم کی ہمارے پاس جو ہے وہ لینگویجز آتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم اگر آپ اپنے بچوں سے بھی آبزرو کریں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، ہم اکٹھے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لو لینگویج ہے۔ لو سے صرف ایک رومانس ذہن میں نہیں آنا چاہیے، سم ٹائم ہماری لو نیڈ اس طرح پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کچھ جن بچوں کی لو لینگویج یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، اگر یہ چیز بچپن سے ان کی پوری ہوئی ہوتی ہے نا تو ان کا لو ٹینک بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر ان کو نا باہر جا کے ادھر ادھر سے پیار کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی لو لینگویج گھر میں نیڈ اس کی پوری ہوئی ہے۔ سو یو کین سی دا امپورٹنس آف اے ہیلدی ہوم ہی ہے، کہ جو ماں باپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے اللہ کی نعمت کی فارم میں آتا ہے جس کی ہم اتنی خوشی مناتے ہیں، تو کیا ہم نے اس کی لو نیڈ کو پورا کیا ہے؟ اگر اس کی یہ لو نیڈ ہے، پھر ایک لو نیڈ یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ ان کو گفٹس دینا اور لینا اچھا لگتا ہے۔ بچوں سے دیکھ لیں، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے ہیپی ہو جاتے ہیں، بات کر کے اپنی دل کا کیتھارسس کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں اگر ماما کہیں گے آج آپ کے لیے یہ آیا ہے یا کوئی میں آپ کے لیے یہ چیز لے کے آئی تھی تو وہ ان کو اچھا لگے، یہی لو لینگویج ان کے ساتھ ان کے ایڈلٹہڈ تک جائے گی۔ تو اگر یہ چیز ان کی وہاں سے پوری ہوئی ہوئی ہے، وہ لو نیڈ گھر سے پوری ہوئی ہوئی ہے، تو اگین ان کو باہر جا کے کوئی دیکھنا نہیں پڑے گا اور ڈیمانڈ نہیں کرنی پڑے گی۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ورڈز آف افرمیشن، کہ یو کین ڈو اٹ، آپ بہت کریٹیو ہیں، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ چھوٹی سی چیز کو ایسے پریزنٹ کر دیتے ہیں، یعنی اپنی محبت کا اظہار کرنا کہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس طرح کے ورڈز بولنا، وہ سننا، کچھ بچوں کے لیے چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے سورس آف انکریجمنٹ ہوتا ہے اور ان کو موو آن کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لو نیڈ ہے۔ پھر ایک لو نیڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہیلپنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کے کام میں مدد کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، جیسے فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں کیئر ہماری طرف سے جھلکے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ ہماری کیئر کرتا ہے۔ تو یہ چیز بچپن سے ہی پتہ چلتی ہے مختلف ہیومنس کی کہ ان کی لو نیڈ کون سی ہے۔ اور سیم پھر ایک فزیکل ٹچ ہوتا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں اب وہ ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ہگ کر لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے جو ان کا غصہ ہوتا ہے نا وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یا اگر سپوز کوئی بہت زیادہ ایگزائٹی میں ہے یا ٹینشن میں ہے، ایگزام ہونے والے ہیں، تو اگر آپ صرف ہاتھ یا شولڈر پہ ہی ہاتھ پھیر لیں، کیا ہوتا ہے اس سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی نیڈ جو ہوتی ہے وہ فزیکل ٹچ اس کی نیڈ ہوتی ہے۔ اور عموماً ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں یو کے میں تھی تو ایک بچی کا اس طرح کا کیس آیا تھا کہ وہ کلاس میں جا کے نا، یعنی کہ وہ اپنے اپوزٹ سیکس کے ساتھ اس کو ہگ کرنے کی نیڈ پڑتی تھی، ٹھیک ہے، چھوٹی بچی تھی بالکل چھوٹی، جیسے آپ نرسری 1 میں کریں، یا وہ ٹچ کرنا فیل اچھا کرتی تھی، یا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ خدا نہ سے وہ بچی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر ان کی مدر پریشان ہوئی اور پھر وہ آئی اور انہوں نے
ایک سائیکالوجسٹ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری بچی کے اندر یہ ایک ڈفرینٹ چیز آ رہی ہے. پھر ایک اور چیز آگے جا کے عموماً 5th 6th کے بچوں کے اندر یہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، جب ان کے اندر کبھی وہ پیوبرٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو تب بھی ان کے اندر ایک اپوزٹ سیکس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے. تو اس میں جیسے ایک بچی نے کہا کہ مجھے اپنی کلاس والوں کے اندر اٹریکشن فیل ہوتی ہے نا، تو آئی وانٹ ہم ٹو بی مائی بوائے فرینڈ. اب یہ سب کچھ اس طرح کی ڈسکشنز اور گفتگو اسپیشلی ایک مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ سننا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. یعنی ہمیں ایک دم سے ہم ڈیفینیٹلی میں پتہ ہے کہ اس طرح کی ریلیشن شپس اسلام ہمیں الاؤ نہیں کرتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو ایک بینگ اے مسلم مدر ہوتا ہے یا مسلم پیرنٹ ہوتی ہے، ہماری اپروچ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتی کہ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں اور شٹ اپ کال دیتے ہیں، ہم سلوشن نہیں دیتے. حالانکہ ایک یہ نیچرل فیلنگز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اور آج کل کے دور میں جب کہ ایک اپوزٹ سیکس کی بھی اٹریکشن ختم ہو کے سیم سیکس کی طرف آ چکی ہے، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اوپن ہارٹیڈلی اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ اگر ایسا کوئی ایشو ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کو کسی کیسے ایڈریس کریں گے. تو اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنی ہوا بنانے کے بجائے کہ بابا کو نہ بتا دینا یا ڈیڈی کو نہیں بتا دینا یا کوئی ایسی چیز، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ نیچرل فیلنگز بھی بچوں کے اندر ایسے آتی ہیں نا، ہر بچے کے اندر نہیں آ رہی، لیکن وہ بچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میری لو نیڈ کیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزٹ سیکس ہے نا، جیسے کہ بیٹی ہے تو باپ، ابھی وہ چھوٹے ہیں نا، بچے چھوٹے ہیں، تو باپ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دے بیٹیوں کو، ان کو حگ کرے، ان کا وہ لو ٹینک جو ہے وہ بھر جاتا ہے اسے. اسی طریقے سے لڑکے ہیں تو اگر ماں جو ہے وہ بچوں اس کو حگ کرتی ہے یا اس کو فزیکل ٹچ دیتی ہے، جیسے فار ایگزامپل سر پہ ہاتھ پھیری ہے، شولڈر پہ ہاتھ سے پھیری ہے، تھپ تھپی دے رہی ہے، ٹیپ کر رہی ہے، اس سے یہ لو نیڈز جو ہوتی ہے نا، اس سے بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہتا ہے، تو ان کا لو ٹینک بھرتا رہتا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ ہم نا بچے اتنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں کہ بچے جو ہمیں جس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سنیں، سمجھیں کہ ان کی کیا نیڈ ہے. اور ان سب چیزوں کو بھرنے کے لیے کوئی بہت ٹائم لگانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی. چھوٹا سا مارکیٹ گئے، ہم ایک پینسل لے آئے، ہم کہیں اگر کسی بچے کی لو نیڈ گفٹس ہے تو آپ کہیں میں گئی تھی تو میں آپ کے لیے پینسل لے آئی ہوں. ہو سکتا ہے جو دوسرا بچہ اس کی وہ نیڈ ہی نہ ہو، اس کی نیڈ یہ ہو کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کے کوکنگ کرے، یا ماما اس کو ہوم ورک کروائیں، یا ماما کے ساتھ وہ کہیں جانا چاہ رہا ہے، یا وہ اپنے ڈیلی جو ہے روٹین کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، آہستہ آہستہ ان سے بھی اس طرح کی ڈسکشن کریں کہ ہیومن لو نیڈ ہوتی ہے، آپ کی بیٹا یہ لو نیڈ ہے. اسی طریقے سے جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کے اسپاؤس کی بھی کوئی لو نیڈ ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو گفٹس لینا اچھا لگتا ہو، لیکن آپ کے اسپاؤس کی لو نیڈ رسپیکٹ ہے، کہ آپ اس کو ادب کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کیئر کر رہے ہیں. تو اب یہ جب لو نیڈس پوری نہیں ہوتی نا، جب اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو ریلیشن شپس میں آگے جا کے بہت مسئلہ آتا ہے، جس میں سپاؤس جب ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہے ہوتے لو نیڈ کو، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا سپاؤس کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم بچپن سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں نا، تو انشاءاللہ ہماری ریلیشن شپس، ہمارے گھر بڑے مضبوط ہوں گے. اور اس میں ایک چیز آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ کسی سے لو کا اظہار یہ کرنا کہ بچوں کو ڈھیر سارے ٹوائز لا دینا. آپ دیکھیں نا، بچوں کو 1000 آپ ٹوائز لا کے دے دیں، وہ ان میں سے سمجھیں بالکل ایک عام چیپ سا ٹوائے ہوتا ہے، اس کو لے کے بیٹھیں گے اور پھر وہ اسی سے کھیلتے رہیں گے. اور وہ جو آپ نے اتنے مہنگے مہنگے ان کے اوپر خرچے کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو ڈس لائک کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کو سمجھنا اور اس کے مطابق ایکٹ کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے. ایک اور بھی کسی نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ آج کل جو ہے عموماً جو مرد ہیں یا اس طرح یہ عورتیں ہیں وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے نا. تو بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے، جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے اپنی چھوٹی عقل کے مطابق، کہ بچپن سے ایسے لوگوں کی نا لو نیڈ نہیں پوری ہوئی ہوتی. کیونکہ عموماً اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان جیسے ایک بڑی عمر کے لوگ ہیں جن سے ہمیں شفقت ملنی چاہیے، تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ان کی آئیز میں بھی حیا نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سی آئیز ہوتی ہیں جس سے ہم بھی خود انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک ینگ بہو آئی بھی ہے تو سسر جو ہے ان کی نیت خراب ہو گئی ہے، یا اگر ساس ہیں تو وہ کمپٹیشن میں آ رہی ہیں، یا اگر کوئی بہن ہے وہ اس ساری سے. اب یہ ان لاس کی باتیں ہو رہی ہیں، ہیومنس کے کیریکٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ جس رول کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر دور کے جو اگر ہم نے کام کیے ہوں نا، جیسے فار ایگزامپل
ہمیں پتہ ہے کہ جب سب سے زیادہ پیک پہ ایک انسان کے جذبات کب ہوتے ہیں؟ شادی کے فوراً بعد۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم نے اس وقت ایک دوسرے کی لو نیڈ کو نہیں پورا کیا نا، تو وہ چیز اتنا بڑا گیپ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، جس میں میاں بیوی اپنے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جیسا کہ ہمارے ایشین انڈو پاک کلچرز میں چیزیں ہیں کہ ان لاز کے ساتھ بھی آپ کو رہنا پڑتا ہے، اس میں اس طرح کی چیزوں کو بہت عجیب طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ہائے ہاتھ کیوں پکڑ گیا، یا وہ وقت لگا رہے ہیں، یا بیوی کے ساتھ ہی چمٹا ہوئے کمرے میں، یہ دونوں میاں بیوی باہر ہی نہیں آتے۔ اب یہ جو اس طرح کی گفتگویں کر کر کے نا، وہ جو ایک ان نیچرل پروسیس میں، جو کہ ایک چیز کلیئر ہے ہمیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیوں بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سکون کا باعث بننے کے لیے۔ لیکن جب اپروپریٹ پلیس پہ جو چیزیں، جو ڈیوٹیز ہمیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ہم نے نہیں کی، اس کا کیا ہوتا ہے پھر وہ کرپشن سالوں بعد سامنے نظر آتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے دل اور اندر کی جو ایک ہوتی ہے نا، وہ بھرتا نہیں ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پھر ہم اس طرح کی کرپشن اپنے گھروں میں، سوسائٹی میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے ہم اگر ایک چیز کو دیکھیں کہ جو رول آف دا مدر اور رول آف اے پیرنٹس ان اے ہاؤس، جب کہ ہمارے پاس ہمارے بچے ہیں، دے آر ان آور ہینڈس، ہم نے ان کو شیپ کرنا ہے۔ ہم شادی بھی کر لیتے ہیں، بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم بلینک ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ ہم نے آگے نسلوں کی پرورش کرنی ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر دینا ہے جنہوں نے ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں باتیں بتائی ہوئی ہیں یا یہ سب چیزیں ہیں، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ہماری لائف کے اوپر کس طرح کا امپیکٹ ہوگا۔ تو آج جو ہم بوتے ہیں نا، وہ ہم کل کاٹتے ہیں۔ تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی ریلیشن شپس کو دیکھیں، ہم اپنی شادی کے مقصد کو دیکھیں، بچے پیدا کرنے کے مقصد کو دیکھیں، اور کیا ہم ان کی ہر طرح کی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک کوسچن آتا ہوتا ہے عموماً کہ آپ ہم سے کیوں کہتے رہتے ہیں کہ ڈیمانڈز ہیں ٹو مچ نا؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب ہم کسی ریلیشن میں آتے ہیں تو پھر وہ ظاہر بات ہے، وہ جو بھی پوسٹ ہمیں ملتی ہے اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا۔ تو یہ تو ہمیں پہلی طور پہ مینٹلی طور پہ تیار ہونا چاہیے، جب بچہ ہماری گود میں آئے گا تو وہ ایک پورا انسان ہوگا اور فل آف ڈیمانڈز ہوگا، اس کو ایک انسان، اچھا انسان بنانے کے لیے بہت سی ڈیمانڈز ہیں، ورنہ تو آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں سوسائٹی میں، پل تو وہ جائے گئی، لیکن پھر کوسچن ہی آئے گا کہ کیا وہ ایک ہیومن پلا ہے یا پھر وہ کوئی اور چیز پل گئی جو بوجھ بن گئی زمین کے اوپر۔ تو ہمیں جو چیز امپورٹنٹ ہے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس اس کو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی لو لینگویج کو پہچاننا ہے، اور پھر ہم نے ارد گرد کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو ہمارے اپنے پیارے ہیں کہ میری لو لینگویج کیا ہے، کیا رسپیکٹ ہے، کیئر ہے، فزیکل ٹچ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ورڈز آف افرمیشنز ہیں، کیا چیز ہے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور پھر اتنا ہی امپورٹنٹ جتنا آپ کے لیے ہے نا، اتنا ہی آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس چیز کو ضرور سنیں، اور انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی لو لینگویج اگر پہچانتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔